السلام علیکم دوستو، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دن حاجی اپنا مینا کے کیمپ سے عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ صبح صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم بھی عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ ہمارے پاس میٹرو ٹرین کا ٹکٹ تھا تو ہم بس کے بجائے میٹرو سے ہم عرفات جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ میٹرو عرفات کا میٹرو اسٹیشن، مینا کا میٹرو اسٹیشن 2 ہے، جہاں کا یہ نظارہ ہے۔ ہم اس وقت لائن پکڑے ہیں، میٹرو کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرے دوست بھی ہیں اور انڈین حاجی بھی ہیں، اور کنٹریز کے حاجی بھی ہیں جو میٹرو کا انتظار کرتے ہیں۔ ابھی ہم بالکل میٹرو کے مین انٹرنس پر ہیں، جہاں سے پلیٹ فارم پر میٹرو آئے گی اور ہم سیدھا میٹرو میں چلے جائیں گے۔ انڈیا کے لگ بھگ 60,000 حاجی ہیں جو میٹرو سے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کوئی دوسرے اسٹیشن کی میٹرو ہے جو وہاں سے کراس ہو رہی ہے، جو اسٹیشن فرسٹ سے جا رہی ہے، ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے۔ کافی اچھی میٹرو ہے اور بڑے اچھے انتظام ہے میٹرو کا سعودی گورنمنٹ کا۔ یہ صرف مینا سے اور عرفات تک کے لیے میٹرو چلتی ہے۔ اور دیکھیے ہم میٹرو میں بیٹھ گئے ہیں، میرے ساتھ زاہد بھائی ہیں جو میرے ساتھ ڈیوٹی پر آئے ہیں، حج ڈیوٹی کے لیے۔ اور ادھر یہ حاجی بیٹھے ہیں، یہ شاید چائنا یا جاپان کے حاجی ہیں، کیونکہ ان کے فون میں دیکھا تھا میں نے تو یہ چائنا کا کچھ لکھ رہا تھا۔ اب ہم میٹرو سے اتر گئے ہیں اور یہ ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا نظارہ ہے عرفات کا میٹرو اسٹیشن۔ سامنے حاجی اتر رہے ہیں، ادھر یہ بائی روڈ جو عرفات بسیں آ رہی ہیں اور ایمبولینس وغیرہ سے حاجی آ رہے ہیں، تو یہ بائی روڈ آ رہے ہیں اور یہ ہم میٹرو سے آئے ہیں۔ سامنے عرفات کی پہاڑیاں ہیں، عرفات کا میدان ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوشگوار منظر ہے۔ یہ دیکھیے حاجی یہاں سے اترے ہیں اور ہم نیچے اتر جا رہے ہیں عرفات کے لیے۔ ابھی ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ ہمارے خیمے کدھر ہیں۔ انڈین خیمے کئی جگہ پر ہیں، لیکن چونکہ میٹرو کا ٹکٹ ہے تو میٹرو کا ٹکٹ انہی لوگوں کو، انہی حاجیوں کو دیا گیا ہے جن کے خیمے میٹرو اسٹیشن کے نزدیک ہیں۔ تو امید ہے کہ یہاں جو سامنے جو یہ خیمے دکھ رہے ہیں یہی خیمے ہمارے انڈین حاجیوں کے ہوں گے۔ اور چونکہ اب ہمیں تو مسجد نمرہ جانا ہے خطبے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، ظہر کی نماز وہیں ادا کی جائے گی، تو خیمے میں بھی جانا بیکار ہے، کیونکہ صبح ہی اب ادھر پہنچ جائیں گے تو جلدی ہمیں مسجد نمرہ میں انٹری مل سکتی ہے، ورنہ تو وہاں جگہ ملنی مشکل ہے۔ مسجد نمرہ میں صبح سے ہی بلکہ رات سے ہی حاجی آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں مسجد فل ہو جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھیں گے چل کر کے وہاں پر ہمیں جگہ ملتی ہے یا نہیں۔ جائیں گے ہم ادھر، یہاں سے اتر کر سیدھا مسجد نمرہ کی طرف ہی جائیں گے۔ اور حاجیوں کی کافی تعداد میں حاجی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی صبح کا وقت ہے، کافی اچھا یہاں کا موسم بھی ہے، گرمی بھی نہیں ہے۔ سامنے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ابھی دیکھیے لائٹس بھی آف نہیں ہوئی ہیں، جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ بھی ساری آن ہیں۔ تو چلتے ہیں مسجد نمرہ کی طرف دھیرے دھیرے۔ یہ جو اسٹیئرس ہیں یہ کافی بڑی اسٹیئرس ہیں، کافی ٹائم، جب ہم ادھر سے جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جب ادھر سے آئیں گے تو اس پر ایک گھنٹہ رکنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ آگے انٹری نہیں کرتے جب تک کیا ٹرین سے اندر جو حاجی ہوتے ہیں وہ ٹرین سے نہیں چلے جاتے مزدلفہ کی طرف، تب تک جو اسٹیئرس پہ حاجی رہتے ہیں انہیں یہیں کھڑے رہنا پڑتا ہے، تو کافی ہیٹ ہو جاتی ہے شام کو۔ ابھی ہم چل پڑے ہیں مسجد نمرہ کی طرف۔ تو رات سے کچھ کھایا بھی، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، خیمے میں گئے نہیں تھے، تو یہاں گورنمنٹ کی طرف سے بریک فاسٹ کے کچھ پیکٹس بٹ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا چلیے لے لیا جائے۔ تو ان کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک واحد پیکٹ دیں گے آپ کو اور ایک لائن میں لے کر آپ اپنا لیجئے، تو مل جاتا ہے آسانی سے۔ تو ہم بھی لائن میں لگ گئے ہیں اور اپنے ناشتے کے لیے کچھ انتظام کر لیا جائے، جس سے کہ وہاں مسجد میں رکیں تو کوئی دقت نہ ہو، کیونکہ ابھی دوپہر تک واپس نہیں آنا ہے، ظہر تک ابھی 6:30 بجے ہیں۔ تو دیکھیے کچھ اس طرح سے یہ لنچ پیکٹ بریک فاسٹ پیکٹ بٹ رہے ہیں، تو ہم نے بھی اپنے لیے یہاں سے ایک بریک فاسٹ پیکٹ لے لیا ہے ان لوگوں سے۔ اور دیکھیے کتنے کارٹون صاحب نے خالی کر دیے گئے ہیں، یعنی صبح سے ہی کنٹینیوسلی بانٹ رہے ہیں۔ پورا ایک جو لمبا کنٹینر ٹرک ہے اس میں آئے ہیں بریک فاسٹ، سبھی بٹ جائیں گے اور بانٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کھڑا ہے ایک پورا کنٹینر، دوسرا جو وہ ختم ہونے کے بعد یہاں سے یہ بانٹنا شروع کریں گے۔ تو سامنے یہیں سے ہم جا رہے ہیں، تو سامنے یہیں پر دکھ رہی ہے مینار مسجد نمرہ کی۔ ابھی کافی تعداد میں حاجی ادھر جا رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد نہیں ہے جتنی حاجی یہاں پر ہو جائیں گے۔ دوپہر میں اتنا رش ہو جائے گا کہ یہاں اس روڈ پر اتنا کافی بڑا روڈ ہے یہ کہ پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو ابھی تو یہاں حاجی بس ادھر بسیں بھی چل پا رہی ہیں، لیکن دوپہر میں یہاں نہ کوئی بس گزرے گی، پیدل حاجی کا گزرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو ہم جا رہے ہیں مسجد نمرہ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمیں جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ میدان عرفات میں جو کافی سال پہلے جو پیڑ لگائے گئے تھے وہ الحمدللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں، اور ان کی کچھ چھاؤں بھی رہتی ہے، یہاں ان کے نیچے بیٹھنے میں بھی حاجی بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ حاجی تو اپنے گھروں سے، اپنے ٹینٹ سے چادریں لاتے ہیں، تو ان پیڑوں پر باندھ کر وہ اپنے
فوری طور پر ٹینٹ بنا لیتے ہیں جس سے کہ دھوپ سے بچا جا سکے۔ دھیرے دھیرے ہم ادھر جا رہے ہیں مسجد نمرہ کی طرف، تو جیسے ہم ادھر پہنچ رہے ہیں ادھر بھیڑ بھی بڑھ رہی ہے۔ لگ رہا ہے اس بھیڑ کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ وہاں کے انٹرنس جو ہے مسجد کے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی جگہ مل پانا شاید ہی آسان ہو، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے، اور جگہ نہیں ملے گی تو وہیں کہیں میدان پر بیٹھ جائیں گے مسجد کے آس پاس، جس سے کہ وہاں خطبہ بھی، حج کا خطبہ بھی سن لیا جا سکے اور نماز بھی ادا کی جا سکے باجماعت۔ یہ دیکھیے حاجی یہاں بیٹھے ہیں باہر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر انٹری نہیں ہے، مسجد فل ہو چکی ہے، تبھی یہ لوگ باہر بیٹھے ہیں، ورنہ یہ اندر بیٹھے ہوتے۔ تو امید تو اب کم ہی ہے دوستو کہ یہاں مسجد میں ہمیں انٹری ملے، لیکن پھر بھی آگے آگے بڑھتے ہیں۔ ماحول یہاں عرفات کا اتنا اچھا رہتا ہے، اتنا دلکش ماحول ہے کہ ہر کنٹری کا، الگ الگ کنٹری کے حاجی جس طرف دیکھو بس احرام میں حاجی اور حاجی نظر آتے ہیں۔ اور دوپہر میں گرمی اتنی ہو جائے گی تو اس کے لیے بھی کچھ انتظامات ہیں یہاں گورنمنٹ کے، قدم قدم پر یہاں پانی بٹ رہا ہے، پانی کے پمپ لگے ہوئے ہیں، دیکھیے سامنے دکھ رہے ہیں، یہ جگہ جگہ پر پانی کے، ٹھنڈے پانی کے پمپ ہیں، یہاں سے حاجی اپنے لیے پانی بھرے اور پی سکتے ہیں جس سے کہ ڈی ہائیڈریٹ والی کنڈیشن نہ ہو۔ لیکن پھر بھی یہاں گرمی اتنی ہے، اتنی گرمی ہونے والی ہے ابھی۔ گورنمنٹ کا بھی سرکولیٹ ہوا تھا کہ یہاں لگ بھگ 48 49 ٹیمپریچر رہنے والا ہے آج میکسیمم، تو بہت گرمی ہونے والی ہے۔ تو پھر بھی سبھی حاجی اپنے اپنے انتظام سے آئے ہوں گے، لیکن گرمی اتنی رہے گی کہ بہت ساری دقتیں پیدا ہوں گی دوپہر میں۔ ابھی ہم مسجد کے کافی قریب آ گئے ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ ہمیں مسجد میں کنفرم ہی ہو چکا ہے لگ بھگ کہ مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ سامنے مسجد ہے اور وہاں اتنی بھیڑ ہے مسجد کے گیٹ پر کہ جگہ مل پانا آسان نہیں ہے۔ آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کی ادھر بھیڑ ہے۔ زاہد بھائی کے ساتھ میں جا رہا ہوں، دوست جو ہے میرے، ہم دونوں ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ ہم نے زیادہ کیا ہے کہ ایک ساتھ ہی حج کے ارکان ادا کریں گے، کیونکہ جتنا گروپ بن رہے، ساتھ رہیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سارے ارکان ایک ساتھ ہی ادا کیے ہیں، اور روم میں بھی ہم لوگ ایک ساتھ ہی ہیں، ڈیوٹی وغیرہ بھی ایک ساتھ ہی چل رہی ہے، مدینے میں بھی ہم ساتھ ہی تھے، گھر سے بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ مسجد نمرہ کا وومینس انٹرنس گیٹ ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، اور اسی سے یہ اندازہ ہو گیا ہے ہمیں کہ یہاں انٹری بند ہے، کیونکہ وہاں پر سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں، اندر نہیں جانے دے رہے ہیں لیڈیز کو۔ تو جب وومینس کی انٹری بند ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ مینس کی انٹری تو پہلے ہی بند ہو گئی ہوگی، کیونکہ آدمی زیادہ ہیں تو ان کی انٹری تو پہلے ہی بند ہو گئی ہوگی۔ اس سے اگلا جو گیٹ ہے وہ مین انٹرنس گیٹ ہے، تو وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے وہاں کی۔ یہ دیکھیے یہ سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں وومینس انٹرنس گیٹ پر، اور بہت سارے حاجی جو ہیں یہاں پر لیڈی حاجی، تو وہ انتظار میں ہیں کہ گیٹ میں انٹری ملے، لیکن انٹری یہ لوگ دے نہیں رہے ہیں، تو وہیں بیٹھ گئے ہیں باہر ہی انٹرنس گیٹ کے۔ ابھی یہ سامنے کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہاں بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مین انٹرنس گیٹ پہ بھی بھیڑ ہے، یہاں پر بھی جگہ ملنا آسان نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کل عرفات کے دن چھوٹی چھوٹی ویڈیو ڈالی تھی اس ایریے کی، لیکن آج جو میں یہ ویڈیو شوٹ کر ڈال رہا ہوں یہ کمپلیٹ پورے عرفات کا دن کا پورا وہ ہے۔ تو دیکھیے دوستو، ہمیں وہاں جگہ نہیں مل پائی ہے، تو ہم نے مسجد کے ٹھیک سامنے میدان میں ہی بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں پر آ کر دیکھا ہے تو یہاں چائنیز اور جاپان اور انڈونیشیا کے حاجیوں نے پہلے ہی اپنے، میں جو بول رہا تھا کہ چادروں سے ٹینٹ لگا لیے ہیں، یہ انتظام سے آئے تھے، ان لوگوں نے اپنے چادروں سے ٹینٹ بنا لی ہیں جس سے کہ یہ لوگ دھوپ سے بچ سکیں۔ تو ہم نے بھی یہ جگہ دیکھ کر، خالی سی جگہ دیکھ کر اپنا چٹائی بچھا لی ہے میٹ، اور ہم بھی یہاں پر بیٹھ گئے ہیں جس سے کہ یہاں سے خود پر سن سکیں اور نماز ادا کر سکیں۔ ہمارے پاس میں یہاں کچھ حاجی پاکستان کے اور کچھ مصر کے بھی بیٹھے ہیں، اور باقی سامنے سب یہ چائنا کے حاجی بیٹھے ہیں۔ دھیرے دھیرے گرمی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے دھوپ نکل رہی ہے گرمی تیز ہو رہی ہے، اور گرمی کی شدت سے یہاں لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، لگ بھگ صبح کے اس وقت 9 ساڑھے 9 بجے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں 12 سوا 12 بجے خطبہ ہوگا حج کا، تب اور بھی زیادہ گرمی ہونے والی ہے۔ ہم نے بھی اپنے انتظام سے آئے ہیں، ہم بھی ORS، گلوکون ڈی اور روح افزا وغیرہ ہم نے لے کر بیٹھے ہیں۔ ابھی دیکھیے میں آیا ہوں وہاں سے پانی لینے کے لیے، کیونکہ ہماری پانی کی بوٹلز ختم ہو گئی تھیں، تو ابھی لگ بھگ 11:30 کا ٹائم ہوا ہے، اور یہ دیکھیے مسجد نمرہ کے سامنے کا نظارہ، کہ جو روڈ تھا جس پر صبح 6 بجے ہم آئے تھے، جس روڈ سے گزر کر، تو یہ روڈ خالی تھا، اور اب یہاں پر ہی یعنی کہ میدان بھی فل ہو گیا ہے سامنے کے، تو یہاں روڈ پر ہی حاجیوں نے بیٹھنا شروع کر دیا ہے اپنے چھاتوں کے ساتھ۔
چھاتے لگا کر روڈ پر ہی حاجی بیٹھ رہے ہیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ کتنی یہاں بھیڑ ہے اور گرمی کی شدت کیا ہو رہی ہوگی. 47-48 ٹیمپریچر ہونے والا ہے. ابھی تو 43 میں نے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو 44 ٹیمپریچر تھا. تو اتنے ٹیمپریچر میں صرف چھاتے کی سے رک پانا بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ ہی کوز بنے گا کہ لوگ ڈیہائیڈریٹ کا شکار ہوں گے. لیکن مجبوری ہے اللہ سے. آج کا دن صرف مانگنے کا ہے، تو کسی کو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ یہاں گرمی ہے یا یہاں دھوپ ہے، یہاں کیا حالات ہیں. الحمدللہ حاجی اتنی محنت سے یہاں تک آئے ہیں. اللہ پاک سب کا حج قبول کرے. یہ دیکھیے یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہاں ایمبولینس بھی ڈپلوائے کر دی گئی ہے، جس سے کہ اگر کسی حاجی کوئی دقت ہو تو یہاں آ کے اپنا جنرل چیک اپ یا کچھ بھی فرسٹ ایڈ لے سکتا ہے. اور دیکھیے یہاں سے ابھی سے حاجیوں کی لائن شروع ہو گئی ہے ایمبولینس پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی پریشان ہونے شروع ہو گئے ہیں، بیمار ہونے شروع ہو گئے ہیں. پھر بھی حاجیوں کی ہمت ہے. سامنے دیکھیے یہ بورڈ لگا ہے اینڈ آف عرفات ہیئر، یعنی کہ یہاں سے آگے جو ہے عرفات کا میدان ختم ہے. تو حاجیوں کو اس بورڈ سے پیچھے رہنا ہے پورا دن. اس سے آگے نہیں نکلنا ہے، کیونکہ اس سے آگے اگر نکلیں گے تو آپ عرفات کے میدان سے باہر چلے جائیں گے. تو اسی لیے اتنا بڑا یہ سائن بورڈ لگا رکھا ہے، اور اس پر لکھ رکھا ہے عربی میں اور انگلش میں، دونوں لینگویج میں لکھ رکھا ہے کہ یہاں سے عرفات کا میدان ختم ہے. یعنی کہ یہ مسجد نمرہ کا شروع والا ایریا ہے، جہاں امام نماز پڑھتے ہیں، خطبہ کرتے ہیں وہاں سے. تو وہاں سے آگے کا جو ایریا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، عرفات کا ایریا نہیں رہتا ہے. تو یہاں سے میں نے پانی لے لیا ہے، اور میں پھر اپنے ادھر جا رہا ہوں، جہاں پر خیمہ تو نہیں کہوں گا، جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں. اور دیکھیے آپ یہاں کے حالات کیسے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑی سی جگہ میں حاجیوں نے امبریلے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور اپنا وقت گزار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کا کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے لگائے بیٹھے ہیں، بس مانگ رہے ہیں. کیونکہ آج کا دن دعاؤں کا دن ہے، مانگنے کا دن ہے. ابھی ہم نماز کے بعد باہر آ گئے ہیں، تو یہاں کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ہر طرف حاجی بس اپنے کوئی خیمے کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے. جو لوگ باہر تھے مسجد میں سوچ رہے ہیں کہ مسجد میں جگہ مل جائے، اندر چلے جائیں. لیکن مسجد میں جگہ ملنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو حاجی مسجد میں آلریڈی ہیں وہ مشکل سے ہی مسجد سے باہر جائیں گے. تو ہم نے بھی سوچ لیا کہ ہم بھی اپنے ادھر خیمے، جہاں انڈین خیمے ہیں، تو اب جا کر دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آرام خیمے میں کر لیا جائے خیموں میں، کیونکہ گرمی بہت ہو گئی ہے. 1 لیٹر کی پوری روح افزا کی بوتل ہم پانی کے ساتھ لگا چکے ہیں، پی چکے ہیں پانی کے ساتھ. گرمی کا ایسی شدت ہے کہ سارا احرام پسینے میں ہے، اور میرا ہی نہیں، ہر ایک حاجی جو ہے وہ سرابور ہے پسینے میں. اب لگ رہا ہے ہمیں بھی کہ بس کسی طرح سے خیمہ پکڑایا جائے اپنا، اور وہاں کچھ دیر آرام کیا جائے گا، کیونکہ حالات حد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. رکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، باڈی کام نہیں کر رہی ہے، ڈیہائیڈریٹ کر رہی ہے، کیونکہ بہت سارا پسینہ نکل چکا ہے. ساری گلوکون ڈی، سارا روح افزا، سارے ORS بھی ہم پی چکے ہیں. اب کوئی خاص ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، کیونکہ اس گرمی سے کرنے بس ایک یہ امبریلا ہے، چھاتے کے ساتھ ہم چل پڑے ہیں، میں اور زاہد بھائی دونوں اپنے خیموں کی طرف. یہاں سے لگ بھگ خیمہ بھی ہمارا 2 سے 2.5 کلومیٹر دکھا رہا ہے. تو بھیڑ بہت زیادہ ہے، دھیرے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے کتنی دیر میں پہنچ پاتے ہیں. بس یہ اللہ پاک خیریت سے ہمیں پہنچا دے، کیونکہ وہاں کچھ آرام کر لیں گے تو باڈی کچھ نارمل ہوگی. دیکھیے جہاں پانی بٹ رہا ہے تو کوئی حاجی پورے پہ پانی کے کارٹون لے کر ہی ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ پانی کی اتنی ضرورت پڑ رہی ہے، اتنی ضرورت پڑ رہی ہے اس گرمی کی شدت میں کہ ہر وقت آدمی پانی کی تلاش میں. اور پانی ضروری بھی ہے، اگر پانی نہیں پئیں گے تو پھر دقت ہوگی. تو دوستو اب ہم چل پڑے ہیں اپنے خیموں کی طرف. دیکھیے یہاں کا نظارہ کیسا رہتا ہے. یہاں دیکھیے، یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ حاجی اور نیچے ہی زمین پر بیٹھ گئے ہیں. جگہ نہیں ملی تو نیچے بیٹھ گئے، آگے چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی. بہت سارے پیچھے جو ہم نے دیکھا تھا جہاں ہم بیٹھے تھے کہ بہت سارے حاجی نماز کے بعد بے ہوش ہو گئے. کئی لیڈی حاجی جو ہیں بے ہوش ہو گئیں. مصر کی میری جسٹ برابر میں ایک حجن تھی، وہ بے ہوش ہو گئیں، اور ایک ترکی کی بے ہوش ہوئی. اسی طرح سوڈان کی ایک حجن بے ہوش ہوئی. آگے چل کے میں نے دیکھا تو ایک حاجی بے ہوش پڑے تھے. بڑا ہی معاملہ
बहुत ही खतरनाक। अब हम पहुँच गए अपने खेमे में। देखिए खेमे का मंजर काफ़ी अच्छा है। यहाँ बिल्कुल ठंडा हो रहा है खेमा, जितना बाहर गर्मी है उतना ही आराम है, बिल्कुल ठंडा है। कई एसी लगे हैं तो खेमा बिल्कुल चिल्ड हुआ है। तो यहाँ आप करेंगे हम लगभग 1 घंटा आराम करने के बाद फिर वहाँ बाहर निकलेंगे मैदान में और वहाँ से फिर दुआएं करेंगे। ये देखिए खेमे में हाजी इस वक्त आराम कर रहे हैं। और देखिए अब ये है बाहर अरफात के मैदान, खेमे से बाहर। यहाँ पर हमने भी और हाजियों ने लगभग 5 बजे से 7 बजे तक लगातार खड़े होकर दुआएं की। पूरे मैदान में हाजी नज़र आ रहे थे, जो इस वक्त खाली है क्योंकि हाजी अपना मगरिब का वक्त हो चुका है। तो हाजी जा रहे हैं अपना मेट्रो स्टेशन के लिए। हमें भी अब जाना है मेट्रो के लिए। तो ये देखिए अभी कुछ हाजी बचे हुए हैं इधर। यहाँ से मेट्रो से बैठने के बाद सीधे पहुँचेंगे मुजदलिफा में रात में क़याम करना है। और उसके बाद जमरा जाकर वहाँ मुजदलिफा जो कंकड़ इकट्ठी करेंगे वो जाकर जमरा जाकर बड़े शैतान के साथ कंकड़ मारने की। ये है देखिए सामने आसमान भी शाम हो चुकी है, तो सूरज भी छिप चुका है। अभी मगरिब का अज़ान होने वाली है, बस गुरूब आफ्ताब हो चुका है। गुरूब आफ्ताब तक यहाँ रुकना होता है, उसके बाद यहाँ से मुजदलिफा के लिए रवाना होते हैं। तो हम भी अब यहाँ से मुजदलिफा के लिए निकल रहे हैं। कुछ हाजी अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। मेट्रो में भी भीड़ होगी तो धीरे धीरे हाजी यहाँ से निकलेंगे। अभी हम पहुँच गए हैं देखिए मुजदलिफा में। जैसे ही स्टेशन से उतरे तो हमने अपनी सामने ही डिवाइडर बिछा ली। यहाँ का माहौल देखिए, हाजी रुके हुए हैं खुले आसमान के नीचे। पूरा रात गुजारनी है हाजियों को, इबादत करनी है, इशा और मगरिब की नमाज़ एक साथ पढ़नी है। अभी हमें भी नमाज़ पढ़नी है और यहाँ से कंकड़ी लेनी है रमी करने के लिए, तो वो इकट्ठी करनी है और यहाँ से फिर सुबह निकलना है फजर पढ़ने के बाद। अभी कुछ हाजी हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। हमें भी यहाँ नमाज़ पढ़कर आराम करना है और फिर उसके बाद यहाँ से सुबह निकलना है जमारात के लिए, कंकड़ी मारने के लिए। उसके बाद जमारात के बाद फिर अब कुर्बानी होगी, हल्क होगा और उसके बाद फिर 2 दिन क़याम करना है मीना में। तो दोस्तों यहाँ से फिर हम चले जाएंगे अब जमारात, कुछ आराम करेंगे। उसके बाद सुबह फजर पढ़ने के बाद जमारात चले जाएंगे। तो दीजिए इजाज़त, आप सब हमारे लिए की दुआएं कीजिए, अल्लाह पाक हमारा हज कबूल करे। और मैंने भी बहुत सारी दुआएं सभी दोस्तों के लिए, सभी जितने भी उम्मत मुसलमान के लिए की है, सभी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं और आगे भी करूँगा। अल्लाह पाक मेरा हज कबूल करे, आप सबको, जितने भी हाजी यहाँ पर आए हैं सबको हज कबूल करे और आप सबको यहाँ आने की, हज करने का नसीब अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।